جاتک کہانیاں ان کو دریافت کرنے والی ہیں نور عنایت۔ یہ ٹیپو سلطان کی پوتی ہے۔ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا آصف فرخی نے۔ یہ سنگ میل سے یہ کتاب پبلش ہو چکی ہے، اور آج ہم جو کہانی پڑھیں گے وہ ہے بندروں کا پل۔ اس کا ٹائٹل یہ ہے۔ یہ اصل میں جاتک کہانیاں ہیں۔ جاتک کہانیاں ایسی کہانیاں جو مہاتما بدھ سے متعلق یا مہاتما بدھ کی کہانیاں ہیں، جو اخلاقی نوعیت کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ تعارف میں لکھا ہے کہ اور جب مہاتما بدھ ان کے درمیان بیٹھا اور اس کے چاروں طرف جمع ہونے والے سارے لوگ دھیان سے سننے لگے تو اس نے یہ کہانیاں سنائیں۔ میرے بچوں، اس نے کہا، میں اب تمہارے ساتھ تم لوگوں کا بدھ بن کر پہلی بار نہیں آیا ہوں۔ میں اس سے پہلے کئی بار آیا ہوں۔ کبھی بچوں کے درمیان بچہ بن کر آیا ہوں، کبھی جانوروں میں انہی جیسا بن کر آیا ہوں، اور ان سے اتنا ہی پیار کیا جتنا اب تم سے کر رہا ہوں۔ کبھی پہاڑوں، دریاؤں، پھولوں میں آیا ہوں اور تمہارے لیے ایک راستہ دکھایا ہے جس کا تم کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ اس طرح تمہارا بدھ ایک مرتبہ جنگل کے بندروں کے درمیان بندر بن کر آیا، ہرنوں کے درمیان کی ڈار میں ہرن بن کر آیا، اور وہ ان کا سردار اور ان کو راستہ دکھانے والا تھا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے، ایک دیو کامت بندر کسی زمانے میں ہمالیہ کے پہاڑوں میں بسنے والے 80,000 بندروں کا سردار تھا۔ جن پہاڑوں کی چٹانوں میں وہ بندر بستے تھے ان ہی میں گنگا ندی بہتی تھی، جو یہاں سے بہتے بہتے ان ہری بھری وادیوں کی طرف جاتی تھی جن میں بڑے بڑے شہر بس گئے تھے، اور جہاں ایک چٹان سے دوسری چٹان تک پانی جھاگ اتارتا جاتا تھا، وہاں ایک عالی شان پیڑ کھڑا تھا۔ بہار کے موسم میں اس میں اجلے اجلے نرم نرم پھول آتے تھے۔ تھوڑے دنوں میں وہ پھولوں سے بھر جاتا۔ ایسے عمدہ پھل کہ ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی میٹھی ہوائیں ان پھلوں میں شہد کی سی مٹھاس بھر دیتی تھیں۔ کتنے خوش رہتے تھے وہ بندر۔ وہ اس پیڑ کے میٹھے میٹھے پھل کھاتے اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرتے۔ پیڑ کی ٹہنیاں ایک طرف سے ندی کے پانی پر جھک آتی تھیں، اس لیے جب پیڑ پر پھول آتے تھے اور بندر ان ٹہنیوں پر آنے والے پھولوں کو کھا جاتے یا توڑ مڑوڑ کر برباد کر ڈالتے کہ ان ٹہنیوں پر پھل نہ لگے، اور اگر کوئی پھل پھر بھی پک جاتا تو اسے توڑ ڈالتے، کیونکہ بندروں کے سردار نے خطرے کی بو سونگھتے ہوئے انہیں چیتاونی دے دی تھی کہ خبردار رہنا، اس پیڑ کا ایک پھل پانی میں گرنے نہ پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ندی کا پانی بہتے بہاتے اس پھل کو وادی میں بسنے والے شہروں میں لے جائے اور وہاں رہنے والے آدمزاد اس دل موہ لینے والے پھل کو دیکھ کر اس پیڑ کو کھوجنا شروع نہ کر دے۔ ندی کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے یہاں تک نہ آ جائیں اور اس پیڑ کو ڈھونڈ لیں جس پر یہ پھل اگتا ہے، پھر وہ سارے پھل چھین لیں گے اور ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ بندروں نے اس کی بات دھیان سے سنی اور دل میں بٹھا لی۔ بہت دن تک ایسا ہوتا رہا کہ پیڑ پر پھول لگتے، پھل آتے، لیکن ایک بھی پھل ندی کے پانی میں گرنے نہ پاتا۔ مگر ایک دن ایسا آیا جب ایک پھل جو چڑیوں کے گھونسلے کی آڑ میں تھا اور پتوں میں چھپ گیا تھا، پک کر ندی کے پانی میں گر گیا۔ ندی اسے بہا لے گئی، پھل ندی ہی میں ٹپکا
اور ندی کے ساتھ پہاڑوں کی چٹانوں میں بہتا گیا۔ بہتے بہتے وادی میں پہنچ گیا جہاں ندی کنارے بنارس کا مہانگر آباد ہے، اور اس دن جب وہ پھل گنگا ندی میں بہتے بہتے بنارس میں آیا تو اس شہر کا راجہ برمدت ندی میں نہانے آیا ہوا تھا۔ راجہ ندی میں نہا رہا تھا اور اس کے دونوں طرف مچھیرے جال لیے کھڑے تھے، اور ان دونوں مچھیروں کے جال کے بیچوں بیچ راجہ ندی میں تیرتا تھا، ڈبکی لگاتا تھا اور ندی کے پانی پر مچلتی ہوئی دھوپ کی کرنوں کو پکڑنے کے لیے ہنسی خوشی ہاتھ پاؤں مارتا تھا۔ راجہ پانی سے کھیل رہا تھا کہ وہ پھل بہتا ہوا آیا اور مچھیرے کے جال میں پھنس گیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! جس مچھیرے نے سب سے پہلے اس پھل کو دیکھا تھا بے اختیار پکار اٹھا، اس پوری دھرتی میں کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں اتنے سندر روپ والا پھل اگتا ہے؟ اس مچھیرے نے ہاتھ بڑھا کر پھل اٹھا لیا اور راجہ کے پاس لے کر چلا تو اس کی آنکھیں خوشی سے دمک رہی تھی۔ راجہ برمدت نے پھل کو آنکھ بھر کر دیکھا اور اس کی سندرتا پر حیران رہ گیا۔ وہ پیڑ کہاں ہوگا جس پر یہ پھل اگا ہے؟ راجہ نے حیران ہو کر سوچا۔ پھر اس نے ندی کنارے کام کرنے والے لکڑہاروں کو بلوا بھیجا۔ وہ پھل ان کے سامنے رکھا اور ان سے پوچھا، کیا انہیں پتہ ہے کہ یہ پھل کون سا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ حضور، لکڑہاروں نے جواب دیا، یہ آم ہے، سب سے عمدہ میوہ آم، اس جیسا پھل ہماری نگری میں نہیں ہوتا۔ یہ ہمالیہ کی اونچی اونچی پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں اگتا ہے، جہاں ہوا صاف ہے اور دھوپ نکھری ہوئی ہے۔ یہ پیڑ کسی ندی کنارے کھڑا ہے اور ندی میں ٹپکا پھل بہتے بہاتے یہاں پہنچ گیا ہے۔ راجہ نے سب آدمیوں سے کہا کہ اسے چکھ کر بتائیں، اور جب انہوں نے چکھ لیا تو راجہ نے بھی چکھا۔ ایک آواز ہو کر پکار اٹھا، بے شک یہ پھل تو جنت کا میوہ ہے۔ اس جیسا پھل تو سنا نہ دیکھا۔ برہمدت نے پھل چکھ لیا، مگر اس پھل چکھنے کے بعد یہ ہوا کہ رات اور دن دھیرے دھیرے گزرتے گئے اور اس کی بے قراری بڑھتی گئی۔ ایک بار اور اس پھل کو چکھ لے، گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی یہ خواہش بڑھتی گئی۔ رات آتی تو وہ سپنے دیکھتا کہ جادو بھرا ایک پیڑ ہے جس کی ہر ٹہنی پر شہد اور امرت سے بھرے سینکڑوں سنہری پھل چمک رہے ہیں۔ ہر ٹہنی پر 100 پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس پھل کو پانا ہی پڑے گا۔ آخر ایک دن راجہ پھٹ پڑا۔ اس نے کہہ دیا۔ راجہ کے کہنے کی دیر تھی کہ ایک کشتی تیار ہوئی جو گنگا ندی پر بہتی ہوئی ہمالیہ کی اس وادی میں جا سکے جہاں یہ پیڑ شاید مل جائے، اور اس کشتی میں راجہ خود بھی سوار ہوا اور اس کی سنگی ساتھی بھی سوار ہو کر چلے۔ یہ بڑا لمبا سفر تھا جو انہوں نے طے کیا۔ وادیوں سے گزرے اور کھیتوں کے آس پاس سے گزرے ہوئے آخر راجہ اور اس کے ساتھی ہمالیہ کے پہاڑوں تک جا پہنچے۔ ایک شام انہوں نے نظر دوڑائی تو انہوں نے دور سے اسے دیکھا۔ چاند نکل رہا تھا اور نئے چاند کی روشنی میں وہ پیڑ نور سے نہایا ہوا تھا۔ وہ پیڑ جس کی ان سب کو لگن تھی، اور اس کے پتوں کے بیچ میں سے وہ میٹھے مدھر بھرے پھل چھلک دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن پھلوں کے ساتھ ساتھ اس پیڑ میں ایک چیز اور بھی تھی۔ وہ چیز کیا تھی جس کی پرچھائیاں پیڑ کی ٹہنیوں میں سے جھولتی ہوئی جا رہی تھی؟ وہ دیکھو! راجہ کے آدمیوں میں سے ایک نے پکار کر کہا، یہ تو بندر جاتی ہے۔ بندر اور اس پیڑ کے پھل کھائیں؟ گھیر لو اس پیڑ کو، ایک بھی بندر جانے نہ پائے۔ صبح سویرے ہم ان پر تیر چلائیں گے اور ان کو مار گرائیں گے، پھر ہم مزے لے
کر ان کا ماंس کھائیں گے اور یہ پھل بھی کھاتے جائیں گے۔ راجا کی یہ باتیں اس کے آدمیوں نے سنی اور بندروں کے کان میں پڑی۔ ہانپتے کانپتے بندر دوڑے بھاگے اپنے سردار کے پاس آئے اور اس کے سامنے فریاد کی، ہائے افسوس اے بندروں کے سردار، تو نے ہمیں خبردار کیا تھا، مگر ہو نہ ہو پھل کا ایک دانہ ضرور ندی میں گر گیا اور ندی سے ہوتے ہوئے آدمیوں کے دیس جا پہنچا، اس لیے تو یہ آدمی فوج لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے پیڑ کو گھیرے میں لے لیا ہے اور ہمارے پاس اب بھاگ کر کہیں اور جانا بھی ممکن نہیں رہا، چھلانگ لگا کر نہیں جا سکتے۔ ہم نے ان آدمیوں میں سے جو سب سے بڑا آدمی ہے اس کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ صبح سویرے ہم ان پر تیر چلائیں گے اور ان کو مار گرائیں گے، پھر ہم مزے لے لے کر ان کا ماंس کھائیں گے اور یہ پھل بھی کھاتے جائیں گے۔ بندروں کے سردار نے ان کی بات سنی اور ان سے کہا کہ دھیرج رکھو، تم نہ گھبراؤ میرے بچوں۔ بندروں کے سردار نے ان سے کہا، میں تمہاری جان بچاؤں گا، بس جو میں کہوں تم وہی کرتے جاؤ۔ بندروں کو تسلی دے کر بندروں کا سردار پیڑ کی ٹہنیوں پر چڑھتا ہوا پیڑ کی پھنگ پر جا پہنچا، پھر جیسے پہاڑوں کی تیز ہوا چٹانوں کے بیچ میں سے گزرتی ہے وہ اس پیڑ پر سے اچھلا اور کوئی 100 کمان کی دوری پر ندی کے دوسرے کنارے ایک اور پیڑ کی پھنگ پر کود گیا۔ ندی کے دوسرے کنارے پر سے اس نے ایک لمبا سا سر کنڈا لیا اور سر کنڈا لے کر اس نے دل ہی دل میں کہا، اس سر کنڈے کا ایک کونا میں آم کے پیڑ سے باندھ دوں گا اور دوسرا اپنی ٹانگ میں، پھر میں آم کے پیڑ سے چھلانگ لگا دوں گا اور دوسرے پیڑ پر کود جاؤں گا جس پر سے سارے بندر گزر جائیں گے۔ میں 100 کمانوں کی دوری تک لگا کر آیا ہوں، یہ سرکنڈا اس دوری کو طے کرے گا اور اب میں اس پیڑ سے اس کو باندھ لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر سردار من ہی من میں خوش ہوا اور اچھلتا کودتا آم کے پیڑ پر واپس آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ سوچا، مگر جب باندھنے بیٹھا تو دوسرے کنارے والے پیڑ کی ٹہنی تک بہت مشکل سے پہنچا۔ سرکنڈا تو لمبا تھا مگر بندروں کے سردار نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ گرہ باندھنے سے سرکنڈوں کی لمبائی کم ہو جائے گی۔ اس نے گرہ اپنی ٹانگ میں باندھ لی اور پورا زور لگا کر دوسرے کنارے والے پیڑ کی ٹہنی تھام لی، پھر اس نے 80,000 بندروں کی فوج کو پکارا، اے میرے بچوں، بھاگتے ہوئے آؤ اور میری پیٹھ پر سے چھلانگ لگا کر اس سرکنڈے کو پکڑ لو، یوں تم ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ کی دوری طے کر لو گے اور تمہاری جان بچ جائے گی۔ بندروں نے سنا اور ایسا ہی کیا، ایک ایک کر کے بندر آتے گئے، اس کی پیٹھ کو پار کرتے ہوئے سرکنڈوں سے گزرتے ہوئے دوسری طرف پہنچتے رہے۔ ان بندروں میں ایک بہت شریر تھا جس کا نام دیودت تھا۔ دیودت نے کیا کام کیا، دھم سے سردار کی پیٹھ پر کودا اور زور سے اس کے اوپر آن گرا کہ بیچارے برما دت کی کمر ٹوٹ گئی۔ برما دت درد سہتے ہوئے بھی پل بنا دوسرے پیڑ کی ٹہنی تھامے رہا کہ بندروں کی فوج اس کے اوپر سے گزرتی ہوئی چلی جائے۔ دیودت بھی اچھلتا کودتا آگے چلا اور سردار کو اس تکلیف کے عالم میں چھوڑ کر چلا گیا۔ بندر جاتی اس ہوائی پل پر سے گزر گئی، لیکن نیچے کھڑے ہوئے برما دت نے یہ سارا تماشا دیکھ لیا۔ بندروں کے سردار کو چوٹ لگتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے حکم دیا کہ سردار بندر کو بڑی احتیاط سے پیڑ سے نیچے اتارا جائے اور اس کی ٹانگ میں بندھی گرہ کھول دی جائے، پھر اسے نہلا دھلا کر خوشبو لگائی جائے، اچھے اچھے کپڑے پہنائے جائیں، پینے کو ٹھنڈا پانی صاف دیا جائے اور کمر کے گھاؤ پر مرہم لگایا جائے۔ اور جب بندروں کے سردار کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا دیے گئے تو اسے اس پیڑ کی چھاؤں میں لٹا دیا گیا۔ راجا برما دت اس کی برابر آن کر بیٹھا اور اس سے پوچھنے لگا۔ راجا نے پوچھا،
تم نے اپنے بدن کو دوسرے بندروں کے پار اترنے کے لیے پل بنا دیا۔ تم کو پتہ نہیں تھا کہ تم اپنی جان داؤ پر لگا رہے ہو۔ تم نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ تم ہو کون، اے بھلے بندر، اور تمہارے ساتھی کون ہیں؟ بندروں کے سردار نے آنکھ کھولی اور تکلیف کے ساتھ راجا کی بات کا جواب دینے لگا۔ اے راجا، وہ بندر ہیں اور میں ان کا سردار ہوں۔ وہ میرے ساتھ اس پیڑ پر رہتے ہیں۔ میں ان کے باپ سمان ہوں اور وہ میرے بچے ہیں۔ جیسے باپ اپنے بچوں کا دھیان رکھتا ہے، سو وہی میں نے ان کے ساتھ کیا۔ مجھے اس دنیا سے جانے پر کوئی افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے بچوں کو آزادی دلا دی، اور پھر میرے مرنے سے کوئی اچھی بات سیکھ سکے تو میں اور بھی سکھ چین سے مر سکوں گا۔ اب راجا یہ جان لے کہ تیر اور کمان سے نہیں، موہ اور پریم سے راجا بنتا ہے۔ اے راجا، یہ جان لے کہ دینے کے لیے تیری جان بہت معمولی ہے۔ اپنے لوگوں پر طاقت کے بل بوتے پر راج نہ کرنا کہ وہ تمہاری پرجائیں، ان پر راج کرنا تو پریم کے ساتھ کرنا، یہ سوچ کر کہ وہ تمہارے بچے ہیں۔ بس اسی بات سے راجا سچ مچ کا راجا بن سکتا ہے۔ جب میں نہ رہوں تو میری بات یاد رکھنا، اے برمدت۔ یہ کہا اور مہان مہمان آتما نے آنکھیں موند لیں۔ آنکھیں موند کر وہ مر گیا۔ تب راجا چونکا۔ راجا اور اس کے آدمیوں نے بندروں کے سردار کی موت پر افسوس کیا، پھر اس کے نام پر ایک سفید اور اجلا مندر بنایا کہ اس کی بات کبھی نہ بھلائی جا سکے، اور برمدت نے بندروں کے سردار کی بات گرہ میں باندھ لی۔ وہ زبردستی سے نہیں بلکہ موہ اور پریم کے ساتھ اپنے دیس کی پرجا پر راج کرتا رہا، اور پرجا بھی ہنستے کھیلتے اس کے راج پاٹ میں رہتی رہی۔